الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز ساتھیو بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو ارشادات تلاوت کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بول کر اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو بزرگوں، میں اور آپ اس وقت اپنی زندگی جن حالات سے گزار رہے ہیں وہ حالات بہت پرکشش حالات ہیں، جسے صرف ہمارا ملک کہیں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق غیر مسلموں سے ہو، کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی قوم ہو، سارے لوگ جو ہیں اس وقت پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور خصوصاً مسلمان۔ اور اس وقت جو دنیا کے اندر جو وبا پھیل رہی ہے، نہ اس نے کسی قوم کو چھوڑا ہے نہ کسی ملک کو چھوڑا ہے، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے اندر اس نے تباہی مچائی۔ علماء کرام نے کتابوں کے اندر اس سے بچنے کے طریقے بیان کیے، ہم نے سنا بھی ہوگا، احتیاط برتنے کو کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کے اندر جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو پریشانیاں پھیلتی ہیں، جو حالات آتے ہیں، وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فساد واقع ہوتا ہے، جو بھی چیز پیش آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم غور کریں اس وبا کے اوپر، اس بیماری کے اوپر، کہ پوری دنیا کے اندر اس نے اپنے ہتھیار کو اور اپنی چیزوں کو، ساری چیزوں کو پھیلا دیا ہے اور ہر ایک انسان کو لگ رہی ہے۔ اور پھر جب آپس میں ہم ملتے ہیں تو تفسیریں کرتے ہیں، تذکیرے ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر کتنے کیس، فلانی جگہ پر کتنے کیس، وہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر کتنی موتیں ہو گئی، اور پھر احتیاط برتنے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ ملا جلا نہ جائے، ماسک پہن کر رکھا جائے،
بھیڑ بھاڑ کی جگہ سے بچا جائے. یہ ساری تدبیروں کا تذکرہ ہماری مجلسوں کے اندر ہوتا ہے، تفسیروں کے اندر ہوتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا ان تفسیروں کی وجہ سے، ان احتیاط برتنے کی وجہ سے کیا اس وبا سے محفوظ ہو جائیں گے؟ کیا اس سے لوگ محفوظ ہو جائیں گے؟ مسلمان اور ایمان والا محفوظ ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو میرے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ اسباب کے درجے میں رہ کر تو یہ ساری چیزوں کو اختیار کرنا یہ سنت ہے، لیکن اصل وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ بیماری کو روکنا ہے، حالات کو دبانا ہے، اور ان تمام ایسی بیماریوں سے جس کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے، ان تمام بیماریوں سے بچنا ہے تو ایک ہی علاج ہے، وہ ہے رجوع الی اللہ، جس کو اسباب باطنی کہا جاتا ہے. اسباب ظاہری کیا ہے؟ جیسے کہ بتایا کہ ماسک پہن کے رکھنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری مجلسوں کے اندر اس کا تذکرہ کبھی آیا کہ مسلمانوں کے اندر گناہ عام ہوتے ہیں، زنا عام ہو رہا ہے، کہ جو بیماری لانے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ آپ کو ایک حدیث سناؤں جو صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری مجلس میں بیٹھ کر عجیب بات ارشاد فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں تم کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اگر ان 5 چیزوں سے بچا نہیں گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، اور گنواتے ہوئے کہا کہ اگر اس سے بچا نہیں گیا تو یہ بیماری آئے گی، اس سے نہیں بچا گیا تو یہ تم پر عذاب مسلط کیا جائے گا. ان تمام بیماریوں کے اندر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے اور لوگ اس کی تسکری کرنے لگے اور اس کے اوپر کاروبار کرنے لگے اور زنا عام ہو جائے تو تمہارے اوپر ایک ایسی وبا اور ایک ایسا طاعون لا کر کھڑا کر دیا جائے گا جو تمہارے پچھلوں نے اور تمہارے اگلوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اور آج ہم دیکھیں اور ہمارے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیں کہ زنا عام ہو رہا ہے اور نکاح مشکل ہو رہا ہے. کیوں؟ جب زنا ہوتا ہے تو اس کے لیے فقط 400 اور 500 روپے کی ضرورت ہے، لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے، چاہے وہ لڑکی کا نکاح ہو یا لڑکی کا نکاح ہو، تو اس کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت ہے. تو آدمی کس طرف جائے گا؟ مرد اور عورت کس طرف جائیں گے؟ وہ جائے گا زنا کی طرف، گناہ کی طرف، جہنم کے راستے کو اختیار کرے گا، وہ یہاں پر نہیں آئے گا. تو دوستوں کہنے کا مطلب اور خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب ظاہری کو ہم کو عمل کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم کو ضرورت ہے اسباب باطنی پر نظر رکھنے کی. چاہے زنا ہو یا چوری ہو یا کوئی بھی برائی والا عمل ہو، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، اور ہمارا رجوع اور ہمارا دھیان اور ہم کو متوجہ ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف، کہ ہم صحابہ کی زندگی کو اٹھائیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کو اٹھائیں گے کہ جب بھی ایسے حالات آتے اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے. ہم اپنی زندگی کے اندر غور کر کے دیکھیں کہ کبھی میں نے 2 رکعت اس نیت کے ساتھ پڑھی کہ یہ وبا ختم ہو جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، لوگوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے. دوستوں زیادہ تر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اسباب باطنی کی طرف، گناہ کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف آنے کی ضرورت ہے.
معاشرے کے اندر مسلم نوجوان، مسلم لڑکیاں کیسے کیسے گناہ پر عمل کر رہے ہیں اور کیسے کیسے گناہ ان سے سرزد ہو رہے ہیں کہ اللہ کی بنا۔ بلکہ بہت سارے ملکوں کے اندر تو زنا کے اڈے چل رہے ہیں اور یہ قانون پاس کر دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر بھی پارلیمنٹ کے اندر اس آواز کو اٹھایا گیا، لیکن تھوڑی سی مذہب باقی ہے تو اس کو دبا دیا کہ یہ چیز چلی نہیں۔ لیکن ہم باہر ملکوں کے اندر دیکھیں، اس سے پہلے اخباروں کے اندر چھپا اور خبروں کے اندر ہم نے یہ سنا کہ یہ چیز ان کو قانون کے طور پر بتائی گئی کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب عام ہو جائے گی اور لوگوں کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے تو تمہارے اوپر ایسی بیماری کو ہم مسلط کر دیں گے، نہ تمہارے اگلوں اور پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے میں اس کی زندگی کو ایسی پرسکون بنا دیتا ہوں کہ اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں جب کبھی ایسی کوئی چیز پیش آئی تو وہ لوگ اسباب پر عمل تو کرتے تھے، ظاہری اسباب پر، لیکن اس سے زیادہ توجہ دیتے تھے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف جان کیا جائے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ میرے اور ہمارے ہم سب کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے عذاب کو مسلط کرتے ہیں کہ نہ تو کسی بوڑھے کو چھوڑتا ہے، نہ بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ جوان کو چھوڑتا ہے، نہ مرد عورت کو چھوڑتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میری اور آپ کی توجہ اسباب ظاہری پر بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ میری اور آپ کی توجہ اسباب باطنی پر ہو، کہ ایک گناہ میں اپنی زندگی کے اندر جو کر رہا ہوں وہ میں لکھوں، اس کو نوٹ کروں کہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے کیا نیک عمل ہو رہا ہے، اور ایک گناہ لکھوں اور بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اس نیت کے ساتھ نماز پڑھوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج جو ہے مشرق سے نکل نہ جائے، مغرب سے نکل نہ جائے، حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر۔ توبہ کا دروازہ اللہ کا کھلا ہوا ہے، آئے بندہ اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی اور اس بات کا عمل کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ ہاں آدمی سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان اور نفس اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن جب آدمی پختہ ارادہ کرتا ہے اللہ سے بار بار توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو بندہ، اس کو تو یہ تو خبر ہے کہ معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا وہ ایک ہی پروردگار ہے۔ اسی لیے ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں اور میری زندگی کے اندر جو گناہ ہے اس کو ختم کروں، اور اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جائے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھا جائے کہ اللہ میرے یہ گناہ ہے، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ کر رہا ہوں، شیطان اور نفس میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو میں معاف فرما دے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر گزار دیا، لیکن ایک توبہ کا لفظ اپنی زبان سے نکالا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔
اللہ تو اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں، ہم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن آدمی کا سوچتا ہے کہ اب توبہ ٹوٹ جاتی ہے کہ چھوڑو یہ توبہ کرنا اور جیسی زندگی گزرتی ہے گزارنے دو. لیکن نہیں عزیز ساتھیوں بزرگوں، ایسی زندگی گزارنے کے بجائے کہ بار بار گناہ کریں پھر توبہ کریں، ٹوٹ جاتی ہے تو پھر توبہ کریں، کرتے رہیں توبہ یہاں تک کہ موت آ جائے. اسی لیے ہماری مذاکروں کے اندر جو ہے اسباب ظاہری کا تذکرہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے مذاکرے کے اندر تبصروں کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کہ کل قیامت کی اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے. میں نیک اعمال کر رہا ہوں، گناہ کا عمل کر رہا ہوں، کیا میں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار رہا ہوں؟ اسی لیے ہم ارادہ کریں اور خود کا ارادہ کریں کہ مکمل میں اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق اور نیک اعمال کے ساتھ اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزاروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ جو ہے دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو کہنے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو حالات سے اپنے آپ کو ہی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، بیماری سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ سنت کو عام کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کو اپنی زندگی کے اندر گزارنا ہوگا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہوگا اور نیک اعمال کے اندر اضافہ کرنا ہوگا. ورنہ کل قیامت کی ہمارے اعمال کو جب تولا جائے گا ترازو کے اندر اور اس وقت جو ہے ہمارے اعمال کا پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا، تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کو جو ہے جہنم کے اندر ڈال دو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت تاکید کے ساتھ ڈرایا ہے، قرآن کے اندر بار بار ڈرایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کے اوپر ہم کو ڈرایا بھی ہے اور نیک اعمال کے اوپر خوشخبریاں بھی سنائی ہیں. اس لیے ان وعیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اعمال کے اوپر ان وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، خوشخبریوں کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی خود فیصلہ کرے کہ مجھے کہاں جانا ہے. مجھے نیک عمل کرنا ہے کہ یا پھر گناہ کا عمل کرنا ہے؟ مجھے جنت والے راستے کو اختیار کرنا ہے یا جہنم والے راستے کو اختیار کرنا ہے؟ آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے. قرآن کریم میں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اور امت کے اوپر اس چیز کو چھوڑ دیا کہ تم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہو، تم کو کون سا راستہ چننا ہے. کیا تم نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کروانا چاہتے ہو یا برائی کا عمل کر کے اور گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار کے جہنم والے راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ اسی لیے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ہماری زندگی کے اندر جو گناہ ہے ان گناہوں کو چھوڑ دیں. اور انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نسیان سے بنا ہے انسان، اس سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے معافی کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے. اللہ کے سامنے آئے، معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، گناہ نہیں ہو رہا ہے، کبھی کبھی ہو گیا تو توبہ کر لینی ہے، لیکن اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. نیک اعمال کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. انشاءاللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اور ہمارے نسلوں کی تمام حالات سے اللہ حفاظت کریں گے اور ایسی تمام بیماریوں سے حفاظت کریں گے جس کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے، چاہے بھی وہ کورونا کی بیماری ہو یا کوئی اور بیماری ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ رکھا ہے، لیکن کب؟ جبکہ ہم اللہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا